اب صبح تو بیان بھی ہوگا، جیسا کہ ہمارے نگران نے اعلان کیا کہ ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ۔ آج مانگنے کی رات ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں، تو اتنی مبارک محفل میں تو انشاءاللہ جب مل کر دعا کریں گے تو نہ جانے کس کی آمین کے ساتھ کس کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آج اپنی مرادیں بھی مانگنی ہیں، آج اپنی مشکلیں بھی انشاءاللہ حل کروانی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو سارے اسلامی اب بیٹھ جائیں، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ بیٹھ جائے انشاءاللہ۔ اور جو یہاں اسٹیج کے قریب بھی چہل پہل ہے ان سے بھی گزارش ہے ذرا پلیز خاموشی کر دیں اور سب بیٹھ جائیں، جہاں جس کو جگہ ملتی ہے بیٹھ جائیں، تاکہ اب ہم اللہ رسول کی جو بات کریں گے تاکہ اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام سندھ کے شہر سانگھڑ میں عظیم الشان سنت و برے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ربیع الآخر کا پاکستان میں چاند بھی نظر آ گیا ہے، تو آج پیران پیر پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مبارک 11ویں کا مہینہ ہے وہ بھی ہمارے درمیان آ چکا ہے۔ اللہ عدالت سے باہر نکلا۔ درود پاک کی بڑی مشہور معروف کتاب ہے آب کوثر، اس میں مفتی امین صاحب نے بھی یہ واقعہ تحریر فرمایا۔ تو اب کیا ہوا، 30 دن کا ٹائم ملا اس کو۔ کتابوں میں علماء نے لکھا کہ اس بندے نے لگتا ہے وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، حدیث کا مضمون ہے، پڑھے کہ درود پاک کی برکت سے اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی۔ پیسے تو تھے نہیں اس بندے کے پاس، اس نے سوچا کچھ اور نہیں، اب میں درود پاک ہی پڑھتا ہوں۔ صبح سے شام تک درود پاک پڑھنے لگا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 27 دن گزر گئے درود پاک پڑھتے پڑھتے۔ 3 دن باقی ہیں، عدالت میں جانا ہے، یا تو پیسے لوٹانے ہیں یا گرفتار ہونا ہے۔ 28ویں جب رات آتی ہے تو بند ہوتی ہیں، قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر 27 دن سے کثرت سے درود پڑھ رہا تھا، اب وہ کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، اس کو کہو وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ یہ شخص جب صبح اٹھا تو بہت فریش تھا، بڑا حشاش بشاش، نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی، لیکن دل میں خیال آیا کہ اگر مجھے وزیر نے کوئی نشانی مانگی کہ میں کیسے مان لوں تجھے نبی پاک نے بھیجا ہے، خواب کی بات تو کوئی بھی آ کر سکتا ہے، تو پھر میں پیارے وہ پیش کروں گا۔ اسی تذبذب میں، اسی ہیزیٹیشن میں 28واں دن گزر گیا، درود پڑھتے پڑھتے 29ویں رات آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر خواب میں تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ کہتا حضور چلا تو جاؤں، لیکن اگر وزیر صاحب نے کوئی نشانی طلب کی تو میرے پاس نشانی کیا ہوگی، میں کیا بتاؤں گا کہ مجھے نبی پاک نے بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے ایسا کرنا، وزیر صاحب کو کہنا کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، یہ راز فقط آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ جب تک آپ کے درود پورے نہیں ہوتے، آپ جب تک اس کے بعد کسی سے بات نہیں کرتے۔ آنکھ کھلی، اب اور خوش کہ آقا نے پھر بشارت دی ہے اور ساتھ نشانی بھی بتائی ہے۔ اب یہ وہی دن تھا
جس دن عدالت میں پیش ہونا تھا، آخری دن ہے، یہ شخص پہنچ گیا وزیر صاحب کے پاس۔ وزیر صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھے اپنے دربار میں، کہا حضور آپ سے بات کرنی ہے، سیپریٹ میں بات کرنی ہے، اکیلے میں کرنی ہے، بڑا اہم پیغام لایا ہوں۔ وزیر صاحب کہتے ہیں کس کا پیغام لایا ہو؟ کہا حضور نبی پاک کا پیغام لایا ہو۔ اچھا میرے آقا کا پیغام لائے ہو؟ اچھا بتاؤ کیا پیغام ہے؟ کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور نبی پاک نے بتایا کہ میں آپ کے پاس آؤں، میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے، اگر آپ میری مدد کر دیں گے تو میں گرفتاری سے بچ جاؤں گا، میں خود نہیں آیا، مجھے میرے آقا نے بھیجا ہے۔ وزیر صاحب نے کہا بات تو بڑی اچھی ہے، مگر ذرا بتاؤ میں کیسے مان لوں کہ تمہیں نبی پاک نے بھیجا ہے؟ کوئی نشانی ہے، کوئی دلیل ہے؟ وہ دیوانہ کہتا ہے خالی نہیں آیا، آقا نے دلیل بھی بتائی ہے، آقا نے نشانی بھی دی ہے۔ وزیر صاحب میری تو پہلی ملاقات ہے آپ سے، مگر مجھے میرے آقا نے بتایا ہے آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں، اس وقت تک نہیں سوتے، اس وقت تک کسی سے بات نہیں کرتے جب تک آپ کے 5000 درود پورے نہ ہو جائیں۔ یہ راز فقط آپ کو معلوم تھا، آپ کے رب کو معلوم ہے۔ اب ذرا سوچیں، ایسا عاشق رسول جو روزانہ صبح 5000 بار درود پاک پڑھتا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ درود نبی پاک کے دربار میں قبول ہو گئے ہیں، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ وزیر کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، کہتا ابھی آیا۔ وہ وزیر اپنے کمرے میں گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، 3000 نہیں 9000 دینار لے کر آیا۔ کہتا ہے پہلے 3000 تو میرے آقا کا حکم مرحبا یا رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، نبی پاک کا حکم لبیک، یہ لیجئے 3000، دوسرے 3000 اور لیجئے، اتنی پیاری خبر، اتنا پیارا خواب، اتنی پیاری بشارت لے کر میرے گھر آیا، قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کے ہیں، ایک اور 3000 لیجئے، اس سے کوئی کاروبار شروع کیجئے، اپنے بچوں کے لیے کوئی روزگار کا کام شروع کیجئے، اور ایک وعدہ کیجئے، اب زندگی میں جب کبھی آپ کو کسی کی قسم کی ضرورت پڑے گی میں آپ کا بھائی ہوں، میرے پاس آ جائیے گا۔ اب یہ دیوانہ خوشی خوشی عدالت پہنچتا ہے۔ ذرا منظر سوچو کیسا ہوگا عدالت میں، ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر، وہاں سارے لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ آئے گا، آ کر کہے گا پیسے نہیں اور گرفتاری دے گا، کیونکہ پہلے ہی کہہ کر گیا تھا کاروبار تو ہے نہیں۔ مگر یہ شخص عدالت میں جاتے ہی قاضی صاحب کے ہاتھ میں اس نے 3000 دینار رکھ دیے، کہ حضور یہ لیجئے، میرا قرضہ ادا کر دیجئے، اللہ کی کرم سے انتظام ہو گیا۔ قاضی صاحب کہتے ہیں انتظام ہوا کیسے، پہلے یہ بتاؤ، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں، تم کہتے میرا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں، پیسے ختم ہو گئے، 3000 دینار لائے کدھر سے؟ عاشق رسول نے زبان حال سے کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ اتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ساری کہانی عدالت میں سنا دی کہ حضور میرے پاس تو کچھ نہ تھا، یہ نبی پاک نے مہربانی فرمائی ہے۔ اچھا اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، جج بھی کیسے عاشق رسول تھے اس زمانے کے، قاضی بھی کیسے تھے، وہ شخص، وہ قاضی اپنے ڈیورنگ دا کورٹ، عدالت کے دوران اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا، اپنے کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد آ کر 3000 دینار اس عاشق رسول کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا، میں بھی تو نبی کا غلام ہوں، تیرا قرض میں نے ادا کرنا ہے۔ اچھا اب جس نے مقدمہ کیا تھا وہ بھی دوست ہی تھا، مسلمان ہی تھا، نبی پاک کا امتی تھا، وہ بھی سن رہا ہے ساری بات، کہتا ہے جج صاحب رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، کاغذ قلم لائیے، میں اس بندے کو اپنا قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ 12000 دینار اس کے پاس ہوگا، اس نے کہا جج صاحب اپنے 3000 تو واپس لے لیں، آپ نے دیے تھے، میرا تو قرضہ ہی معاف ہو گیا۔ جج بھی عاشق رسول تک کہتا ہے جو پیسے آقا کے نام پہ نکالے وہ واپس نہیں لینے ہیں، یہ تم ہی لے جاؤ اپنے ساتھ۔ اب ذرا سوچے وہ شخص جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا اور اب 12000 دینار لے کر گھر واپس جا رہا ہے۔ پاک شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو،
दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। परेशानियां होती हैं, मुसीबतें होती हैं, हो सकता है इतनी बड़ी तादाद में पूरा पंडाल भरा हुआ है, लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है बहुत सारे आशिकान रसूल ऐसे हों जो बीमार हों, कर्जदार हों, रोजगार की तंगी का शिकार हों, मेरा कोई भाई किसी परेशानी या टेंशन में हो, हम इधर उधर जाते हैं, इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, फलां सोर्स तलाश करते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। बराए करम अपनी जिंदगी में दुरूद पाक शामिल कर लो, सुबह शाम दुरूद पाक पढ़ें, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ोगे अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, आपकी मुसीबतें इंशाअल्लाह दूर होना शुरू हो जाएंगी। आज प्रॉब्लम यही है, फजूल बातें पाना है, पता नहीं कई कई घंटे मोबाइल पे जाया कर देते हैं। ना करें ऐसा, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इस जिंदगी को अल्लाह की इबादत में गुजार लीजिए, जन्नत की नेमतें आपकी मुंतजिर हैं। मगर आज ये नौजवान इतनी बड़ी तादाद में हैं, बताइए हम पूरे दिन में कितनी बार अल्लाह का नाम लेते हैं, कितनी बार हम दुरूद पाक पढ़ते हैं? जरा मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अब कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहिए अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी इन तीन जुमलों को कहने में? 30 सेकंड्स, 30 सेकंड, आधा मिनट। बताओ दुनिया में आधे मिनट में क्या कमाते हो? कितने पैसे कमा सकते हो? कितनी अपनी माल में इजाफा कर सकते हो? कुछ भी नहीं। मगर देखो मेरे नबी के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता है, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। फिर क्यों नहीं पढ़ते? फजूल बातें, बुरी बातें, गंदी बातें, ये जबान इसलिए नहीं दी, ये जबान, ये दिल, ये आंखें। सुभान अल्लाह, एक आशिक रसूल शायर ने बड़ी प्यारी बात बताई, अल्लाह ने ये जबान और ये दिल और ये आंखें क्यों दी हैं? वो कहते हैं दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। अल्लाह करे कि ज़बान उसकी याद में रहे, दिल नबी पाक की यादों में रहे, आंखें ऐसी इश्क रसूल वाली अल्लाह दे दे। ये गंदी चीजें देखने वाला अपनी आंखों से दीदारे रसूल करने की तमन्ना कैसे कर सकता है? आंखों को पाक रखो, दीदे मुस्तफा भी तो करना है ना, है? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। अल्लाह करे हमारी रातें याद रसूल में गुजरे, जिक्र रसूल। फिर देखो कैसी नींद आती है और क्या क्या देखते हो जलवे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह अब कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले, सल्लू अलल हबीब। आज मैं आपको एक ऐसा वाकया, मेरे जो बयान का मौजू है, एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र होगा कि इंशाअल्लाह जितना उनके बारे में जानते हैं, जितना उनके बारे में सुनते हैं, ईमान भी ताज़ा होता है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हम सबको उनसे अकीदत भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने यहाँ बैठे हैं। बल्कि दुनिया में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा मुसलमान हो जिनको उनसे अकीदत ना हो। बड़ी कमाल की हस्ती है। वो हस्ती कौन सी है मैं बताता हूँ, लेकिन मैं पहले एक बड़ी अनोखी शादी का वाक़या आपको सुनाता हूँ। कायनात में, इस दुनिया में शादी हुई बड़ी कमाल की, बड़ी अनोखी। कुछ शर्तें भी रखी गई उस शादी के लिए, मगर वो शर्तें भी निराली थी। हुआ ये कि एक नौजवान था, खौफ खुदा वाला नौजवान था, बाअमल नौजवान था। एक बार एक नहर के किनारे चल रहा था, भूख ने सताया और उस नहर पर एक सेब तैरता हुआ आ रहा था। उस नौजवान ने
اسے بھوک نے ستایا ہوا تھا، اس نے وہ سیب اٹھایا اور وہ سیب کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے خیال آیا کہ یہ سیب تو میری ملکیت نہیں ہے، میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا، کسی اور کا مال میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ ایک سیب، اونلی ون ایپل۔ آج یار لوگ دوستوں کی زمینیں کھا جاتے ہیں، پیسے دبا لیتے ہیں، لاکھوں روپے ہڑپ کر جاتے، خیال نہیں آتا اس نوجوان کو ایک سیب نے ستایا، اللہ نے اگر اس سیب کا حساب مانگا کیسے دوں گا؟ سوچنے لگا اب ایسا کرتا ہوں، تلاش کرتا ہوں اس کے مالک کو۔ اس نہر کے کنارے کنارے چلنے لگا، چلتے 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 ایک باغ میں پہنچا، اور جب اس باغ میں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی سیب کا باغ ہے۔ اس نے کہا یہ لگتا ہے اسی باغ سے سیب نہر میں آیا تھا، میں نے دور کھا لیا۔ اس کے مالک کو ڈھونڈا کہ جناب آپ کے باغ کا ایک سیب تیرتا ہوا دور مجھے ملا، میں نے کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ باغ کا مالک بھی بڑا نرالا، کہتا ہے ایسے تو معاف نہیں کروں گا، تمہیں اتنے مہینے تک میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، پھر دیکھتے ہیں اگلا اسٹیپ کیا ہوگا۔ کہا حضرت پھر تو معاف کر دیں گے؟ کہا پہلے رکھوالی کرو پھر بات کریں گے۔ وہ نوجوان باغ میں مالی بن گیا ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے، اور وہ مالی کا کام کرنے لگا کئی مہینوں تک۔ جب وہ ٹائم گزر گیا کہا حضرت اب تو معاف کر دیں۔ کہا نہیں دوسری شرط بھی ہے۔ کہا حضور دوسری شرط کیا ہے؟ کہ دوسری شرط یہ ہے کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، اور سنو میری بیٹی اندھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، گونگی بھی ہے۔ یا بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، نوجوانوں سے پوچھو کس سے شادی کرنی ہے تو بہت لمبی لسٹ ہوتی ہے آج کل کے نوجوانوں کے پاس۔ خوبصورت بھی ہونی چاہیے، تو ماڈرن بھی ہونی چاہیے، تو فلاں چیز بھی ہونی چاہیے، زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ ادھر اس نوجوان سے کہا جا رہا ہے کہ لولی لنگڑی اندھی بہری لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ کیوں؟ نہیں کرو گے تو سیب کا حق نہیں بخشوں گا۔ یہ کیسا خوف خدا تھا کہ نوجوان اپنی پوری زندگی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ فیصلہ ایسا ہی تھا نا، زندگی تو داؤ پہ لگ جاتی۔ کہتا ٹھیک ہے پھر معاف کر دیں گے۔ کہاں پھر معاف کر دوں گا، کہ مجھے منظور ہے، نکاح ہوتا ہے۔ نوجوان نے اپنی بیوی کو بھی دیکھا نہیں ہے، اب وہ کمرے میں جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گھبرا کر کمرے سے باہر آتا ہے، اور اس باغ کے مالک سے جو اللہ کے بڑے بزرگ تھے کہا حضور آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے تو کہا تھا بیٹی آپ کی اندھی لنگڑی لولی گونگی ہے، اندر تو جو دوشیزہ وہ تو بہت خوبصورت بولتی بھی ہے، ہاتھ پیر بھی سلامت ہے، سنتی بھی ہے، وہ تو ٹھیک ہے۔ اب وہ بزرگ مسکرائے، دراصل وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ کہتے بیٹا بات یہ ہے کہ جب تم میرے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیب کا حق بخشوانے آئے نا، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ تم بڑے نیک انسان ہو، تمہارے اندر بڑا خوف خدا ہے۔ میں نے تم سے کچھ آزمایا، ٹیسٹ دیا کہ اتنے دن باغ سنبھالو، تم مزدور بن گئے، سیب کا حق معاف کروانے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ ایسا خوف خدا والا نوجوان ہی میرا داماد بن سکتا ہے، مجھے اپنی نیک بیٹی کے لیے ایسے ہی نوجوان کی ضرورت تھی۔ بیٹا جو میں نے کہا تھا نا میری بیٹی اندھی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک حرام دیکھا نہیں ہے۔ میں نے تو کہا تھا نا میری بیٹی بہری ہے، بیٹا بات یہ ہے میری بیٹی نے کبھی حرام نہیں سنا۔ وہ گونگی اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ زبان سے کبھی اس نے حرام نہیں بولا، لنگڑی اس لیے کہا کبھی بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ میری بیٹی ایسی نیک ہے کہ مجھے تمہارے جیسا ہی نیک نوجوان چاہیے تھا۔ شادی دیکھو کہ نوجوان معذور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور سسر صاحب نے تلاش کیا لڑکا تو کیسا، مگر آپ جاننا چاہیں گے جب یہ مبارک جوڑا ملتا ہے، ایسی نیک خاتون اور ایسا نیک مرد جب ملتا ہے اور ان کی شادی ہوتی ہے، ان کے یہاں پیدا کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اس جوڑے کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جب ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ پرہیزگار ہوں، ماں باپ عبادت گزار ہوں، تو اللہ پھر اولاد بھی نیک عطا فرماتا ہے، ان کی برکتیں ملتی ہیں۔
میں اس واقعے سے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہم چاہتے ہیں میری اور آپ کی اولاد نیک بنے. آج ہم چاہتے ہیں میری اور آپ کی اولاد فرما بردار بنے. ہر والد ہر ماں چاہتی ہے کہ بچے نیک بنیں. مگر مجھے بتاؤ نا، ماں باپ ہی جھوٹ بولتے ہوں، کیسے امید رکھتے ہیں بیٹا سچا بنے؟ معاذ اللہ باپ شراب پیتا ہو، یہ کیسے امید رکھے گا کہ بیٹا نیک بن جائے؟ ماں باپ نماز نہ پڑھتے ہوں، کیسے امید رکھتے ہیں بچہ 5 وقت کا نمازی بن جائے؟ آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ہاتھ انگلی پکڑا کر چھوٹے بچے کو جمعے کی نماز میں لاتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر وہ پھر عصر کی نماز میں ابو جی سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مغرب میں پتہ ہی نہیں ہوتا. اگلے جمعے پھر ابو بھی تیار ہوتے ہیں، بچے کو بھی تیار کرتے ہیں، چلو بیٹا جمعہ پڑھنا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ بچپن سے ٹریننگ دے رہے ہیں اپنے بچے کو کہ پورے ہفتے میں ایک ہی نماز پڑھنی ہے. چھوٹا بچہ گھر میں ہوتا ہے، کسی کا فون آیا یا دروازے پر دستک ہوئی، ابو جی سے ملنا ہے. ابو جی اندر ہوتے کہتے کہہ دو ابو نہیں ہے. بچے کے ذریعے کہلوایا نا. کیا تربیت ہو رہی ہے کہ بچہ بچپن سے سیکھتا ہے کہ والد مجھے جھوٹ کہلوا رہا ہے، اور یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو پھر اپنے ماں باپ کو بھی گھما رہا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو بھی پھر جھوٹ بولتا ہے. ابو میں ادھر نہیں گیا تھا، نہیں میں غلط گیدرنگ میں نہیں ہوتا، میں جوا نہیں کھیلتا. باپ پریشان ہی رہتا ہے، بیٹا جھوٹ ہی بول رہا ہوتا ہے. آپ نے شروع میں ٹریننگ کیا دی اس کو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک بنے، سب سے پہلے ہمیں نیک بننا ہوگا. آپ دیکھ لیں جس گھر میں نمازیں ہوتی ہیں، دادا ابو نانو نماز پڑھتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے بھی چھوٹے سے ان کے برابر میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز شروع کر دیتے ہیں. چھوٹی بچی دوپٹہ باندھے گی امی جیسا اور آ کر کھڑی ہو جائے گی. نماز نہیں آتی پڑھنے اسے، مگر وہ نقل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، اولاد ماں باپ سے سیکھتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی مغفرت کا ذریعہ، ثواب جاریہ کا باعث بنے، آنے والی نسلیں اللہ کی فرما بردار بنے، فرسٹ آف آل سب سے پہلے اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہوگا. ہمیں نیک بننا ہوگا، ہمیں نمازی بننا ہوگا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی اولاد میں وہ اثر آنا شروع ہو جائے گا. اور دوسری بڑی اہم بات، بزرگ نظر آ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ، ہو سکتا ہے پنچایت کے بڑے بھی ہوں گے، خاندان کے سربراہ بھی ہوں گے، آپ کے یہاں جو گوٹھ یا گاؤں کی جو مجلس ہوں گی اس کے بھی سربراہان ہوں گے. مجھے بتائیے نا، اس شادی میں حضرت عبداللہ صومعی غوث پاک کے نانا جان، انہوں نے کیا تلاش کیا تھا غوث پاک کے والد میں؟ کتنا کماتا ہے یہ پوچھا تھا، کتنا پڑھا لکھا ہے یہ پوچھا تھا، کدھر گھر کدھر ہے، بینک بیلنس کتنا ہے. انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ اس نوجوان میں خوف خدا ہے، یہ اللہ والا ہے. جب یہ رب کو راضی کرے گا اللہ اس کو راضی کر دے گا، اللہ اس کے بیوی بچوں کی خیر فرما دے گا، اس کے خاندان کو برکتیں مل جائیں گی. یہ تلاش ہوتی تھی بزرگوں کو. آج ہمارے یہاں تو عجیب معاملہ ہے. اب ہم کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں، لڑکی والے بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے یہاں کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ 4 سوال، only 4 کوسچن کیے جاتے ہیں. لڑکا کماتا کتنا ہے، کس خاندان، دکھتا کیسا، کوئی بری عادت تو نہیں. 4 سوال. ٹھیک ہے، کماتا کتنا ہے یہ سوال تو کرتے ہیں، کدھر سے کماتا ہے یہ سوال ہوتا ہے. حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے؟ نہیں، اس کو بتا دو. دوسرا، بری عادت کیا ہے؟ شراب تو نہیں پیتا، نشئی تو نہیں ہے، جواری تو نہیں ہے. یہ 2-3 چیزیں پوچھ لیں گے. بالکل ٹھیک ہے، شراب حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، نشے واقعی برے ہیں، مگر مجھے بتاؤ ان سے بڑا گناہ تو نماز نہ پڑھنا ہے، فرض ہے. کب ہم رشتہ لیتے وقت یہ پوچھتے ہیں کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ کب یہ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتاؤ یہ لاکھ روپے مہینے کے کماتا ہے، حلال کماتا ہے حرام کماتا ہے، سود کا کام تو نہیں کرتا، میری بچی اور اس کے آنے والے بچوں کو حرام تو نہیں کھلائے گا؟ آج ہمارے نزدیک برے کام وہ ہیں جو زمانے کو برے لگتے ہیں، جو خاندان میں ناک کٹوا دیتے ہیں کہ یار نشئی داماد لے آئے، بے نمازی داماد کی کوئی ٹینشن نہیں. سوچو نا، آپ اپنی بچی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہے جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے. سود کا کام کرنے والا وہ ہے جو اللہ سے جنگ کرتا ہے، مگر یہاں کس کو فکر ہے؟
یہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب خاندان کیسا ہے، گاڑی ہے کہ نہیں، بڑا گھر ہے کہ نہیں. اور بالکل اسی طرح جو نوجوان مجھے سن رہے ہیں، جب لڑکی کی تلاش ہوتی ہے تو اے نوجوانوں تمہاری تو ڈیمانڈ ہی یہی ہوتی ہے نا کہ کیسی دکھتی ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں، جہیز کتنا لائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں، سنو میری بات، جتنے نوجوان وہ بیٹھے ہیں جو ابھی شادی نہیں ہوئی نا، ابھی سے آپ کی اولاد کا آپ پر ایک حق ہے نا. عجیب بات، شادی نہیں ہوئی تو اولاد کا حق کدھر سے آ گیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ مرد پر اس کی ہونے والی اولاد کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرنا ہے. آپ کے ہونے والے بچوں کی اس نے ماں بننا ہے. آج یہ تو دیکھتے جہیز کتنا لائے گی، یہ تو دیکھتے جناب دکھتی خوبصورت ہے کہ نہیں، یہ پوچھا کہ نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، پردہ کرتی ہے کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں. ارے کل وہ ماں بنے گی تو بچوں کی کیا تربیت کرے گی؟ جھوٹ بولنے والی ماں کا بچہ کیسا ہوگا؟ حرام سننے والی ماؤں کی اولاد کیسی ہوگی؟ ارے غوث پاک کے بارے میں آتا ہے 5 سال کے تھے، مدرسے میں گئے، قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث پاک نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی، الف لام میم سے پہلا پارہ سنایا، سیقول السفہاء سے دوسرا سنایا، تلک الرسول سے تیسرا سنایا. سناتے 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 زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، بیٹا پہلا دن مدرسے میں 18 پارے زبانی، یہ کدھر سے سیکھا، کیسے یاد ہو گئے؟ غوث پاک کہتے ہیں میری ماں کو 18 پارے یاد تھے، ماں کے پیٹ میں تھا، ماں روزانہ قرآن پڑھتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے ہیں. یہ مائیں ہوتی تھیں. آج بچہ پیٹ میں ہو، عورت فلمیں دیکھتی ہے، گانے سن رہی ہے. بتاؤ نا ان بچوں پر کیا اثر ہوگا؟ ادھر فکر ہی نہیں کسی کو کہ میری بیوی نیک ہو، میرے گھر میں ایسی عورت آئے جو آنے والی نسلوں کی تربیت کرے. پڑھو بزرگان دین کی سیرت. بی بی فاطمہ خاتون جنت جب مولا حسین کو جھولا دیا کرتی تو قرآن کی تلاوت بھی ساتھ کیا کرتی تھی. آج میوزیکل پویم سناتے ہیں بچے کو، سوئے گا نہیں جب تک اس کو میوزک نہیں سنائیں گے. یہ ہو رہا ہے ہمارے خاندان میں. نہ کرو ایسا. یہ چیزیں بعد کی حیثیت رکھتی ہیں، پہلی چیز اور پھر ان تمام چیزوں سے بڑھ کر چیز. اب غور سے سنو، وہ کیا ہے؟ عقیدہ، ایمان. یہ کب پوچھتے ہو آپ کہ میں جس لڑکے کی تلاش کر رہا ہوں اپنی بچی کے لیے اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ساری زندگی آپ نے غوث پاک کی محبت اپنی بچی کو سکھائی، ساری زندگی پنجتن پاک کی غلامی بتائی، اور شادی ادھر کر دی کہ وہ جناب تمام چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے، کہتا کچھ نہیں ہوگا ہمارے گھر میں. یہ کیا کیا آپ نے؟ آنے والی نسلوں کا عقیدہ برباد کر دیا. اس گھر میں اپنی بچی دے دی جو اللہ، اس کے رسول، صحابہ اور اہل بیت سے معاذ اللہ بد عقیدگی اور بے ادبی رکھتے ہیں. ایسے لوگ نہیں ہیں کیا ہمارے معاشرے میں؟ ہم نے خود دیکھا ہے کہ باپ نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی بچی کو نیک بنایا، حافظ قرآن بنایا، اس کے عقیدے درست کیے. ہر مہینے 11ویں ہوتی رہی گھر میں. غوث پاک اور بزرگوں کا سلسلہ رہا. پردہ بیٹی کو جب شادی کروائی، اور شادی ادھر کروائی کہ جنہوں نے کہا برقع نہیں چلے گا، اتارو یہ برقع ہے، اب کوئی غوث پاک کا نام نہیں لینا، اب کوئی غوث پاک اور امام حسین کی نیاز نہیں ہوگی. ارے اب والد سر پکڑ کے روتا، یہ کیا ہوا؟ پہلے نہیں دیکھنا تھا؟ پہلے تو کاروبار دیکھنا تھا نا، پہلے تو بینک بیلنس چیک کرنا تھا. ارے آپ سوچیں، یہ شادی جو ہے نا، بیسیکلی یہ آنے والی نسلوں کا فیصلہ ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ڈیسیشن لے رہے ہیں. بالکل اسی طرح اگر آپ اپنی بچے کے لیے عورت تلاش کر رہے ہیں تو عورت کا عقیدہ بھی دیکھیں. ایسا بھی ہوا کہ شادی ادھر کر لی جو بے ادب اور بد عقیدہ خاتون تھی، آنے والی نسلوں کا عقیدہ برباد ہو گیا. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہمیں رشتہ بھی اسی سے کرنا ہے. میری دوستی اللہ رسول کے لیے، میرا رشتہ بھی اللہ رسول کے لیے. نہیں چاہیے وہ شخص، نہیں چاہیے وہ لوگ جو اللہ رسول اور صحابہ اور اہل بیت اور اولیاء کے بارے میں ایسے عقیدے رکھتے ہیں. میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو پلیز جب یہ ڈیسیشن لینے کی باری آئے تو پریورٹی یہ ہونی چاہیے، ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ پہلے عقیدہ دیکھیں، پھر اس کے اعمال دیکھیں،
یاد رکھو کروڑ پتی ہے اور حرام کماتا ہے، بچی مت دینا، جس سے رب ناراض ہے نا، حرام روزی کھلائے گا آپ کے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو جسم حرام کھانے سے بڑھتا ہے نا، حرام روزی سے بڑھتا ہے، وہ جہنم میں جل جانے کے قابل ہے۔ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو حرام کھانے کے لیے رشتہ کر رہے ہیں؟ چیک کریں حلال کماتا ہے کہ نہیں۔ اور یاد رکھو سمپل فارمولہ ہے، مجھے جواب دیں گے سارے، یہ بتاؤ کائنات کس نے بنائی ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ ایک ایسا بندہ ہے جو روز اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ کر کے دنیا اچھی ہوگی یا برباد ہونے کا ڈر ہے؟ اور ایسا شخص جو روز اللہ کو راضی کرتا ہے، نیک ہے، نمازی ہے، حلال کماتا ہے، ٹھیک ہے پیسے تھوڑے ہیں، اللہ راضی ہے نا، خوشیاں اللہ نے دینی ہے، رزق بھی اللہ نے دینا ہے، اللہ اس کو ترقی عطا فرما دے گا۔ تو آج نیت کریں انشاءاللہ کہ جب بھی گھر میں ایسا موقع آئے، غوث پاک کے والدین سے یہ سیکھو کہ کیسی انوکھی شادی تھی، کیا چیک کیا گیا تھا، اور اللہ نے کیا اولاد دی، کیا عزت دی۔ کہتے ہیں آج بھی اگر کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے نا منقبت کا۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ اللہ نے مرتبہ غوث پاک کو دیا۔ تو ماں باپ ایسے، تربیت ایسی، کیسی تربیت؟ 15-16 سال کی عمر ہے، غوث پاک کو علم دین حاصل کرنے بغداد جانا تھا جیلان سے۔ ماں سے مانگی اجازت کہ ماں میں نے جیلان جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا جاؤ، اب تمہاری ہماری حشر میں ملاقات ہوگی۔ پہلے ایسے سفر تھوڑی تھے، 3-4 گھنٹے میں سانگڑ پہنچ جاتے ہیں کراچی سے، پھر واپس چلے جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھو تو 2-3 گھنٹے میں دوسرا ملک آ جاتا ہے۔ پہلے مہینوں لگتے تھے، لوگ واپس نہیں آ پاتے تھے، اور یہ علم دین سیکھنے جا رہے تھے۔ ماں نے وصیت کیا کہ بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، ٹھیک ہے؟ سانگڑ اور اس کے اطراف میں پہلے بڑے ڈاکو وغیرہ تھے، اب تو بڑی اللہ کی رحمت سے امن ہو گیا ہے، لیکن پہلے کے دور میں بھی ڈاکو آتے تھے۔ غوث پاک قافلے میں جا رہے تھے اپنے، بغداد شریف انٹرسیپٹ کیا، قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا، سب کا مال چھینا۔ ایک 15-16 سال کا نوجوان بھی ہے، ان سے پوچھا گیا بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہاں 40 دینار ہیں۔ اچھا کدھر ہیں؟ کہا یہ کپڑے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کہتا ہے ہم سے لوگ پیسے چھپاتے ہیں، یہ عجیب نوجوان ہے، خود ہی بتا رہا ہے سلے ہوئے۔ اپنے سردار کو بلا لایا، کہا دیکھو یہ کیسا نوجوان ہے، خود ہی بتا رہا ہے پیسے ہیں میرے پاس۔ کہا بیٹے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا مجھے پیسے چھننے کا غم نہیں ہے، ماں نے وعدہ لیا ہے ہر حال میں سچ بولنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ 2 اور 2 4 والا واقعہ سمجھ آ رہا ہے کہ سچ بول دیا پیسے چلے جائیں گے۔ عقل تو یہ کہتی ہے کہ پیسے لاس ہو جائے گا سچ بولنے پر، مگر وہ کہتے ہیں نا بزرگ سچ کو آنچ نہیں ہے۔ غوث پاک نے بتا دیا پیسے یہاں پر ہیں، مگر یہ جملہ تیر کی طرح اس ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں چلا گیا۔ وہ کہتا ہے میں ساری زندگی اللہ کے وعدے توڑتا رہا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لوگوں کو لوٹتا رہا، اور یہ نوجوان ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے سچ بولنے کا، یہ ہر حال میں سچ بول رہا ہے، میں کتنا گناہ گار ہوں۔ یہ سوچ کر ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا، توبہ کر لی، سارے ساتھیوں نے توبہ کر لی، سب کا مال واپس لوٹا دیا۔ غوث پاک کی یہ بچپن سے کرامت دیکھو، سیکھنے کو کیا ملا۔ ماں نے کیا کہا تھا؟ سچ بولنا۔ آج ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ اگر آج بزرگوں سے بات کریں نا، پہلے بزرگ پتہ کیا کہتے تھے؟ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے۔ آج تو حال یہ ہو گیا کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اتنا جھوٹ بولتے لوگ، ہر بات میں جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ، دوستوں میں جھوٹ ہے، مستی مذاق میں جھوٹ۔ پوچھو کیا کرتے ہو؟ اگر بیچارہ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے تو بڑا کاروبار بتائے گا، رہتے کدھر ہو تو رہتا غریب علاقے میں ہوگا، بتائے گا ادھر امیر علاقے میں رہتا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے جھوٹ۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے
کہ اس سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب بتائیے یہاں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں کتنی رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہوں گے. اچھا پھر کہتے ہیں گھر میں کاروبار، گھر میں رحمت نہیں آتی، برکت نہیں آتی، بیماری دور نہیں ہوتی، ٹینشن ختم نہیں ہوتی. بھائی جھوٹ بول 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 کر آپ نے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، ہم سچے آقا کے امتی ہیں. ابھی تو میلاد منایا ہے، ابھی تو مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے ہیں. جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ سچی بات سکھانے والے ہیں. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. مگر آج اتنا جھوٹ. ذرا نوکری کرنے والے بھائی بیٹھے ہوں گے، اسکول کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے، جس دن اسکول میں چھٹی کرنی ہے یا نوکری میں دیر ہو گئی، اب کیا بہانہ لگائیں گے؟ وہ والد صاحب بیمار ہو گئے تھے، 3 دن نہیں گئے. تو کیا ہو گیا بھائی 3 دن کیوں نہیں آئے؟ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ان کو یاد بھی رکھنا پڑتا ہے کہ نانی مر گئی ہے آفس کے اندر، دوبارہ نہیں کہہ دوں بیمار ہوئی ہے. جھوٹ جہاں بولتا ہے انسان، یاد رکھو جو جھوٹا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، مضطرب، بے قرار. کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول بول کر اس کو یاد رکھنا پڑتا ہے. اس کو گھر فلاں محلے میں بتایا ہے، اس کو کاروبار یہ والا بتایا ہے، اس کو تو یہ بھی بتایا میں دبئی بھی ہو کر آیا ہوں، امریکہ بھی ہو کر آیا ہوں، حالانکہ گیا کراچی بھی نہیں ہے. تو اب جس کو جو جھوٹ بولا وہ یاد رکھنا پڑے گا. اور جو سچا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ پرسکون ہوتا ہے، اس کو ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے. سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسلمان ہیں، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے یار جو ہم جھوٹ نہیں بولتے، سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں، ہم پیچھے رہ جائیں گے. مجھے قبر میں اکیلے جانا ہے، آپ کو اکیلے جانا ہے. اگر کوئی غلط کرتا ہے تو میں کیوں غلط کروں؟ اپنے حصے کا تو دیا جلائیں نا، اپنے حصے کا تو سچ بولیں. آؤ آج یہ نیت کر لو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. قادری نہ جانے کتنے یہاں پر ہوں گے. غوث پاک بچپن سے سچ بولتے رہے، سچ کی تعلیم دیتے رہے. آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں مذاق میں جھوٹ بول رہے جناب، آپس میں چٹکلے سنانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے. نہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے جو ہنستے ہنستے گناہ کرتا ہے بروز قیامت روتے روتے جہنم میں جائے گا. لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. توبہ توبہ توبہ. اور پھر ایک اور الگ کانسیپٹ ہے مذاق کا. ایک آج فرق سن لو، بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ جو مذاق کرتے ہیں نا، مذاق الگ چیز ہے، مزاح الگ چیز ہے. مذاق تو دل آزاری ہے، گناہ ہے. کیا کرتے ہیں 4-5 دوست مل کر کسی ایک کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ موٹا ہے، یہ لمبا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے، اس کی زبان تتلاتی ہے، دیکھو یہ لنگڑا ہے، فلاں کی گاڑی ایسی ہے، فلاں کا گھر ایسا ہے. کسی کی چابی چھپا لیں گے، کسی کا نام رکھ دیں گے الٹا سیدھا، اور پھر سارے مل کے ہنسیں گے کہ وہ بھی تو ہنستا ہے. وہ ہنستا نہیں ہے. جس کو آپ لمبو، کالا، کانا کہتے ہو نا، وہ ہنستا نہیں ہے، وہ اندر دل اس کا رو رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہ اکیلے میں اللہ سے عرض بھی کرتا ہوں، مولا کیوں مجھے تمہیں ایسا بنایا؟ سارے دوست مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے بندوں جب کسی ایسے شخص کو دیکھو تو شکر ادا کرو اللہ کا. اللہ تیری مہربانی، میری آنکھیں سلامت ہیں، میں بہرا نہیں ہوں، میں گونگا نہیں ہوں، پیر سلامت ہیں، مجھے تو نے اچھا بنایا، خوبصورت بنایا. شکر ادا کرنے کا مقام ہے، اس کے بجائے سامنے والے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. اور جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ان کے ساتھ سنو قیامت کے دن کیا ہوگا. حدیث پاک کا مضمون ہے قیامت کے دن جنت کے دروازے پر ان لوگوں کو بلایا جائے گا، آ جاؤ آ جاؤ جنت کی طرف آ جاؤ. جو لوگوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ بیل بجا کے بھاگ جاتے ہیں، کسی کے سامان چھپا دیتے ہیں، تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے نا. سنو کیسا عذاب ہوگا قیامت کے دن. اعلان ہوگا آ جاؤ جنت کی طرف. یہ دوڑتے ہوئے جائیں گے جنت کے دروازے کے پاس، دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر واپس آئیں گے، پھر اعلان ہوگا آ جاؤ جنت کی طرف، پھر دوڑتے ہوئے جائیں گے، پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا. یہی کرتے تھے نا لوگوں کے ساتھ. تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، تکلیف میں دیکھ کے لطف آتا تھا، کسی کو ٹینشن میں دیتے. بار بار جنت کی طرف بلایا جائے گا اور آخر کار وہ لوگ جنت سے مایوس ہو جائیں گے. دل نہ دکھائیں لوگوں کا، پریشان نہ کریں لوگوں کو. آج ویسے ہی لوگ ٹینشن میں ہیں اور ہم بھی ٹینشن دے رہے ہیں. آج یہ نیت کر کے جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، زندگی ایسی گزارو کہ لوگ اچھا یاد رکھیں، دعائیں دیں، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. مسلمان وہ ہے جس کی زبان، ہاتھ اور اس کے تمام کردار سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. مگر آج مسلمان سے ہی مسلمان ٹینشن میں ہے.
ہیں، کوئی جھگڑا کر رہا ہے، کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی بدلہ لے رہا ہے، کوئی قبضہ کر رہا ہے، کوئی پیسے ٹائم پہ نہیں لوٹا رہا، کوئی قرضہ واپس نہیں کر رہا. اور لوگ بعض اوقات یہ جملہ کہتے ہیں میرا کون بگاڑ سکتا ہے، جاؤ جو کر سکتے ہو کر لو. یہ کبھی نہ سوچنا اگر یہاں کوئی وڈیرا، کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہے، ایسا بیٹھا ہے جس کو قہر و تسلط حاصل ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، غریب لوگ کیا کر لیں گے میرا. ایک بات یاد رکھنا، جو مظلوم ہوتا ہے نا اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے. یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا، مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی میں چلتی گاڑی رک جاتی ہے، چلتا کام تباہ ہونے لگ جاتا ہے، خوشحال فیملی ہوتی ہے اور سب ڈیمیج ہونے لگ جاتا ہے. اچانک بندہ کہتا ہے کاروبار ٹھیک تھا، یہ کیا ہو گیا ایک ایک کر کے سب چیزیں خراب، گھر میں سب خوشحال تھے، یہ اچانک سارے بیمار کیوں ہو گئے، یہ اچانک میرے گھر میں حادثہ کیسے ہو گیا، یہ اتنی عزت تھی میرے معاشرے میں، محلے میں، یہ اچانک کیا ہوا کہ سب میرے خلاف ہو گئے. جب زندگی میں ایسا لمحہ آئے نا تو یاد کرنا کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا ہے، کہیں کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. یاد رکھنا دعائیں لینے والے بنو، ہائے لینے والے نہ بنو. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جس کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس بھائی کی مغفرت کر، اس کی مشکلیں آسان کر، یہ ہماری مشکلیں آسان کرتا ہے. ایسے ہوتے ہیں لوگ جو سب کے کام آتے ہیں، مگر جو اس طرح مال دبا کر، ظلم کر کے، زمینوں پہ قبضے کر کے، یا کسی طرح کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، برا بھلا کہہ کر، روب جما کر، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ جو چاہے کر لے گا. جب مظلوم ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو وہ دعا عرش تک جاتی ہے. میں اپنے بیان کو ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کبھی کسی مظلوم کی بد دعا مت لینا. یہ غریب ہوتے ہیں بعض اوقات، کوئی نہیں ہوتا ان کا، پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، سورس بھی کوئی نہیں ہوتی، ہم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، فون بھی ہم ان کا نہیں اٹھائیں گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں سب کی پہنچ ہے. میرا مالک سب کا مالک ہے، وہ مظلوم کی زیادہ سنتا ہے اور کہتے ہیں نا اس کی دعا عرش تک جاتی ہے. سنو، ایک بار ایک کوتوال تھا، ایک افسر سمجھ لیں کسی ملک میں، وہ گیا مچھلی بازار میں. مچھلی آپ کے یہاں سنا ہے سانگڑ میں بھی بڑی مچھلی ہوتی ہے، یہ میرے لیے نئی بات تھی، راستے میں ایک بھائی بتا رہے تھے. مچھلی کے بازار میں ایک شخص گیا مچھلی خریدنے، بڑی فریش فش تھی. اس نے کہا یہ دکھانا ذرا، مچھیرے نے اٹھا کے دے دی اس کے ہاتھ میں، افسر تھا وہ. جب وہ مچھلی لی تو مچھلی پھڑک رہی تھی، کہا بڑی فریش ہے، بڑی تازہ ہے، چلو یہ میں لے لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے صاحب لے لیں، 500 روپے دے دیں. کہتا ہے کبھی ہم نے پیسے دیے ہیں، مجھ سے پیسے مانگتے ہو. یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مچھلی لے کر افسر چلا گیا. وہ غریب چیختا رہ گیا صاحب میرے پیسے، میری مزدوری، سارے دن کی محنت. اس نے ایک نہ سنی، چلا گیا. جب وہ آگے گیا تو مچھلی اتنی پھڑک رہی تھی، فریش تھی، کہ اسی مچھلی نے اس افسر کے انگوٹھے کو کاٹ لیا. اس نے نارمل سمجھا، گھر آ گیا، اپنی بیوی کو مچھلی دی، مچھلی پکاؤ. بیوی مچھلی پکانے میں لگ گئی. یہ جو افسر تھا اس کے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ انگوٹھا سوجنا شروع ہو گیا، لال ہو گیا. یہ پریشان، فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگا، ڈاکٹر صاحب یہ انگوٹھے کو کیا ہو گیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ انگوٹھے میں تو زہر پھیل گیا ہے، جلدی فیصلہ کرو، یہ انگوٹھا کٹوا لو ورنہ یہ ہاتھ میں پھیل جائے گا، گھر پہ مچھلی تیار ہو رہی ہے. ڈاکٹر بڑا ماہر تھا، کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں اب کیا کر سکتا ہوں، کوئی حل نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، انگوٹھا کاٹنا ہی پڑے گا. کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کاٹ دیں. کاٹ دیا گیا. ٹھیک ہے، گھر آیا پریشان افسردہ، بستر پر بیٹھا تو اب ہاتھ میں درد ہونا شروع ہو گیا، یہ پورا پنجہ لال ہو گیا، سوج گیا. پھر بھاگا ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا انگوٹھا کٹوا لو ہاتھ بچ جائے گا، یہ ہاتھ کو کیا ہوا؟ ڈاکٹر کہتا ہے میری تو ڈاکٹری فیل ہو گئی ہے، یہ ہاتھ میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ چیک کیا تو ہاتھ میں بھی زہر. کہا میرا مشورہ یہ ہاتھ کٹوا لو ورنہ پورا بازو کٹوانا پڑے گا. اس نے ہاتھ کٹوایا، پٹی بندھوائی، روتا ہوا گھر آیا، پریشان بستر پر لیٹا. تھوڑی دیر ہوئی تو پورے بازو میں درد شروع ہو گیا، بازو سوجنا شروع ہو گیا.
اس کا ایک دوست تھا، بڑا عقلمند تھا، وہ دیکھ رہا تھا پہلے انگوٹھا کٹوایا، ہاتھ کٹوایا، اب بازو کے لیے پریشان۔ وہ کہتا ہے یار ایک بات تو بتاؤ، تم نے آج کوئی ہٹ کے کام کیا ہے کیا؟ کوئی غلط کام تو نہیں کرا ہے؟ کہتا ہے ہاں، آج میں ایک مچھیرے کی مچھلی لے کر آیا ہوں، وہ چلاتا رہا، وہ روتا رہا، میں نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ بڑا عقلمند دوست تھا، کہتا ہے جلدی کرو، چلو اس مچھیرے کے پاس چلتے ہیں، معافی مانگو، ورنہ ایک ایک کر کے تیرا پورا جسم کٹ جائے گا۔ راتوں رات ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس مچھیرے کے گھر پہنچ گئے، غریب آدمی تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، مچھیرا باہر، پولیس والا، وہ افسر سامنے۔ مچھیرا کہتا ہے اب کیوں آئے ہو؟ وہ بندہ قدموں میں گر گیا، کہتے ہیں معاف کر دو، تیری مچھلی لے کر گیا، تیرا حق مار کے گیا، دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ اچھا غریب آدمی کا دل بھی بڑا ہوتا ہے، کہتا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اب جو دوست ساتھ تھا نا، اس نے بڑا زبردست کوسچن کیا۔ دوست کہتا ہے یہ تو بتاؤ، جب یہ تیری مچھلی کو چھین کر گیا تھا تو تم نے کوئی دعا کی تھی؟ کہتا ہاں۔ سنو، غور سے سنو، کیا دعا کی تھی؟ کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا مولا میں کمزور ہوں، یہ طاقتور ہے، یہ میرے بچوں کی روزی لے کے چلا گیا ہے، اے اللہ میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مالک کا بدلہ تو لے لینا ہے، میرا حق تو نے دلانا ہے، اللہ میں کمزور ہوں، یہ چلا گیا میرے ہاتھ سے میری روزی لے کر، مگر مولا تو نے ساتھ دینا ہے میرا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرا آج کا میسج۔ زندگی میں کسی کو تکلیف نہ دینا۔ جب بندہ تکلیف میں ہوتا ہے نا، تو جب رب کو پکارتا ہے، اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ چاہنے والا ہے۔ میں نے دے دی گالی کسی کو، معاذ اللہ جو گالیاں دیتے ہیں، دل توڑتے ہیں، روب جماتے، سوچو، لوگ کہتے ہیں مجھ سے بات نہ کیا کرو، نگاہیں نیچی کرو، میرے سامنے بات نہ کیا کرو، میرے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، آج آپ کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا، اللہ سے اس کا بھی راستہ ہے، اس کا بھی واسطہ ہے۔ جب اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں نا، تو بربادی مقدر بن جانی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دولت باقی رہے، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت باقی رہے، آپ چاہتے ہیں میری اور آپ کی بات بنی رہے، کبھی کسی کا حق نہ دبانا، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا۔ افسران بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر، زندگی میں آپ کے موقع ملتے ہوں گے فیصلہ کرنے کو، زندگی میں ڈیسیشن لینے کا موقع ملتا ہوگا، کبھی غلط فیصلہ مت کر دینا تھوڑے پیسوں کے لیے، تھوڑی طرفداری برادری کے لیے، کیونکہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور زوال پھر آپ ہی کا آنا ہے۔ اللہ کرے کہ میری یہ بات دل میں اتر جائے، ایسی زندگی میں بھی گزاروں اور آپ بھی گزاریں کہ جب دنیا سے جائیں نا، تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں کہ مولا بندہ بڑا اچھا تھا، خیال رکھنے والا تھا، مسکرانے والا تھا، مدد کرنے والا تھا، میں تکلیف میں جاتا تھا ہیلپ کرتا تھا، حوصلہ بڑھاتا تھا، اے اللہ اس کو بخش دے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ اللہ اس کو معاف نہ کرنا، قبر میں بھی عذاب دینا، اس نے اتنی تکلیف دی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ زندگی مجھے اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ تو یہی غوث پاک کی زندگی کا پیغام ہے، یہی الحمدللہ دعوت اسلامی یہ میسج لے کر ساری دنیا میں جا رہی ہے۔ آج میں نے بیان میں 3-4 چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کی ہے، دہرائی کر لیتے ہیں۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں گے انشاءاللہ، زور سے بولیں انشاءاللہ۔ اب اپنے بچوں کی شادی کرتے وقت، اپنی شادی کرتے وقت پہلے دینداری کو دیکھیں گے انشاءاللہ، کہیے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ہمیشہ زندگی میں سچ بولیں گے، اور ایک آخری بات جو میں نے بتائی، کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ جو تکلیف پہنچانا ہے نا، یہ پتہ ہے بات کدھر تک جاتی ہے؟ حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من آذا مسلمن فقط آذانی، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی، نبی پاک فرماتے اس نے مجھے تکلیف دی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ مسلمان کو تکلیف دینا کدھر تک جاتا ہے؟ تکلیف نہ دو، ٹینشن نہ دو، لوگوں کی مصیبتیں حل کرنے والے بن جاؤ۔ یقین کرو جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے نا، اللہ اس کا بھلا کر دیتا ہے، جو دوسروں کے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اللہ اس کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ بچپن سے بزرگوں کا سن رہے ہیں، سب کا بھلا، سب کی خیر،
سب کے بھلے میں اپنی خیر. اللہ مجھے بھی ایسا ذہن دے دے کہ میں اور آپ سب کا بھلا سوچیں, بھلا سوچا کرو. کسی کو ترقی مل جائے کیوں ٹینشن ہوتی ہے بھائی؟ چھوٹا سا گھر تھا بڑا کیسے بنا لیا, 1 ایکڑ زمین تھی اس کے بعد 10 ایکڑ کیسے ہو گئی, ارے یہ فلاں ملک میں کیسے چلا گیا, کراچی میں بھی اس کا کاروبار شروع ہو گیا, اس نے نئی گاڑی کیوں لے لی, یہ ترقی کیوں کر رہا ہے. ارے بھائی اللہ دے رہا ہے, آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جسے چاہے رب عزت دے, جسے چاہے ذلیل کرے. ہمیں کیوں پرابلم ہوتی ہے؟ آلویز تھنک پازیٹو, سچا پازیٹو سوچو, سب کا بھلا سب کی خیر. یقین کرو جب یہ ذہن بن جائے گا نا, آپ کو کوئی آ کر بتایا یار پتہ چلا اس نے ایک اور گھر بنا لیا, ماشاءاللہ اللہ اور برکت دے, دل سے دعا دو نا, خوش ہو جاؤ. ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ حسد دل سے نکالنا ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو بڑے دل والا بنا دے, سب کا اچھا سوچنے والا بنا دے. کسی کی ترقی ہو, کسی کو عروج ملے, کسی کو شہرت ملے, مجھے تکلیف نہ ہو. اللہ سب کی خیر فرمائے اور اس برکت میں, اس خیر میں مجھے بھی حصہ عطا فرمائے. تو یہ ہے بہت خوبصورت اسلام کا میسج, آج اس کو لے لیجئے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے ساتھ رہیے, صحیح زندگی گزارنے کا سلیقہ دعوت اسلامی دیتی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں, آج ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں آپ آ گئے ہیں, تو ہر جمعرات سانگڑ میں اجتماع بھی تو ہوتا ہے نا. آج کہاں پر ہوتا ہے؟ آج بھی جمعرات ہے. آج اتنا بڑا اجتماع کر لیا, اگلی جمعرات بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے انشاءاللہ؟ عبد الحبیب کے لیے نہ آئیں, اللہ کے لیے. آج چلو میں آیا, آپ حوصلہ افزائی کی, اتنی بڑی تعداد میں آئے. اب اچھا اتنی دیر بھی نہیں لگے گی, آج تو دیر ہو گئی ہے, اگلی جمعرات آپ آئیں گے مغرب سے عشاء میں فارغ ہو جائیں گے, بہت جلدی 1-1.5 گھنٹے کا اجتماع. ہر اجتماع میں کچھ سیکھیں گے, کوئی بات دل پر لگے گی, اثر ہوگی انشاءاللہ. تو آتے رہیں, ہر جمعرات آئیں گے نا اجتماع میں انشاءاللہ. اسی طرح دعوت اسلامی 100 سے زیادہ شعبہ جات میں دین کی خدمت کر رہی ہے. اور ہم الحمدللہ ہم نے پچھلے دنوں جنہوں نے مدنی چینل دیکھتے ہیں دیکھا ہوگا کہ ہم نے پوری دنیا سے ایک اپیل کی تھی کہ ہمارے 2 شعبہ جات کے, جس کے 250 کروڑ روپے کا خرچ ہے, جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ, ان دونوں شعبہ جات میں ماشاءاللہ 2.5 لاکھ کے قریب بچے بغیر کسی فیس کے قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں, علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے سانگڑ میں بھی ہوگا مدرسہ اور جامعۃ المدینہ, ماشاءاللہ یہاں بھی بچے عالم بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. مدرسۃ المدینہ بھی ہے. اب 2.5 لاکھ بچوں کا خرچہ کتنا ہے؟ ہم نے آسان کر دیا آپ کے لیے, ایک بچے کا خرچہ تقریباً 10,000 روپے سال کا ہے. یونٹ بنا دیے کہ 1 یونٹ لے لیں, ایک بچہ پورا سال پڑھے گا, اللہ کی رحمت سے امید ہے پورا سال ثواب ملتا رہے گا آپ کو. ہیں ہم میں سے کتنے جو عالم بن گئے, کتنے حافظ بن گئے, نہ عالم بن سکے نہ حافظ بن سکے. جو بن رہے ہیں ان کو سپورٹ کر دیں, کیا پتہ قیامت کے دن ہمارا کوئی ہاتھ پکڑ لے کہ حضرت آپ نے پیسے دیے تھے, میں عالم بن گیا, چلیں جنت میں ساتھ چلتے ہیں. تو یہ بڑی نیکی کا موقع تھا, ابھی بھی ہے, کیونکہ ہمارا ابھی ٹارگٹ پورا نہیں ہوا ہے. جو میری معلومات ہے 2.5 لاکھ یونٹ کا جو ہمارا نعرہ تھا وہ پورا نہیں ہوا ہے. تو سانگڑ والوں آج پہلی بار آیا ہوں, اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا, آپ کی آخرت کے لیے مانگ رہا ہوں. اگر ابھی تک آپ نے یونٹ نہیں لیا تو ماشاءاللہ یہاں ہمارے ذمہ داران موجود ہیں, اپنی نیت کروائیں. بار اسٹال بھی لگے ہوئے ہیں, اگر ابھی پیسے نہیں بھی لائے تو نیت کر لیں, نمبر لکھوا دیں, بعد میں 1-2 دن میں جمع کروا دیں. اور سبحان اللہ میں مشورہ دوں گا کل جمع کروائیں. جمعے کی 1 نیکی 70 نیکی کے برابر ہے. تو کل تو 1 یونٹ دیں گے تو 70 یونٹ کا ثواب ملے گا. جو یونٹ نہیں دے سکتا جتنا دے سکتا ہے, جنہوں نے جمع کرا دیا سبحان اللہ, اور ہیں تو اور جمع کرا دو, ورنہ جنہوں نے نہیں کروایا وہ ضرور حصہ ملائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, الحمدللہ جو ہستی ہمارے درمیان جلوہ فرمائے, دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ علیہ. الحمدللہ کبھی مدنی چینل پر آپ اور مکے میں دیکھتے ہیں, کبھی مدینے میں, آج الحمدللہ سانگڑ کے اندر جلوہ فرمائے. کبھی غوث اعظم کے قدموں میں, تو کبھی مولا مشکل کشا کے دربار میں, تو کبھی امام حسین کی بارگاہ میں ان کی زیارت ہوتی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, الحمدللہ سانگڑ کے اسلامی بھائیوں کی خوش قسمتی, خوش بختی الحمدللہ جو ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی ہمارے درمیان ہیں, انہیں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی نے اپنی بیعت کا مجاز اور امیر اہل سنت بہت مختصر ذکر و دعا کرنے ہوگی, ٹائم کافی.
قادری سلسلہ حضور سیدی غوث اعظم بادشاہ پیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ بادشاہ پیر فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ غوث اعظم بادشاہ پیر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنا قدم اس وقت تک نہیں بڑھاؤں گا جب تک میں ایک ایک مرید کو بخشوا کے جنت میں ساتھ نہ لے جاؤں۔ تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے میری لاج یا غوث اعظم دست کی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ایک تعداد چاہتی ہے کہ امیر اہل سنت کے ذریعے بادشاہ پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید بن جائے۔ الحمدللہ موقع اچھا ہے، شب جمعہ بھی ہے، اور الحمدللہ بڑے پیر کی 11ویں شریف کی پہلی تاریخ کی پہلی چاند رات بھی ہے۔ نسبت دیکھیں، برکت دیکھیں، اور کئی اسلامی بھائی دیگر پیران علماء کے مرید ہوں گے، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ امیر اہل سنت کی برکت مل جائے۔ جب رکن شورا فرمائے کہ مرید ہوتا ہوں تو وہ کہیں کہ تعلیم ہوتا ہوں، تو اس سے انہیں فائدہ ہوگا کہ ان کے پیر صاحب ہی رہیں گے، ساتھ ساتھ انہیں امیر اہل سنت کا بھی فیض ملتا رہے گا۔ تو رکن شورا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ہمیں اجتماع توبہ بھی کروا دیں، اور قادری اتاری سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم کی غلامی کا پٹا بھی عطا کر دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ 6-7-8 دسمبر ماشاءاللہ 6-7-8 دسمبر 3 دن کے لیے آپ سب کے لیے خوشخبری ہے۔ آنے والی جمعرات کو روانگی ہے، 3 دن کے لیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں جانا ہے انشاءاللہ۔ تو دیکھو میں کراچی سے آپ کے پاس آیا ہوں، اور آپ کو آپ کے پیر صاحب کے پاس امیر اہل سنت کے پاس فیضان مدینہ بلا رہے ہیں، تو آپ سب نے بہت بڑی تعداد میں یہاں سے سندھ سے لوگ جا رہے ہیں، کہاں سے جا رہے ہیں عامر بھائی ذرا بتا دیں، تو سانگڑ والے بھی پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ سنت ہمارا تربیت اجتماع جیسا کہ ہمارے رکن شورا نے فرمایا، آپ ان کی برکتیں لے رہے ہیں۔ دیکھیں مرید کی پہچان پیر سے ہوتی ہے، مرید ایسا تو پیر کیسا ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی الحمدللہ سانگڑ، نواب شاہ، شہدادپور، ٹنڈو آدم، مورو، دادو، سیون،
نو شیرو فیرو یہاں کے تمام شہروں کے اسلامی بھائی انشاءاللہ 6, 7, 8 دسمبر آئندہ جمعہ ہفتہ اتوار یعنی آئندہ جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کے بعد انشاءاللہ سانگڑ اور ان شہروں کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس ستار قادری نصبی ضیائی کی برکتیں لینے کے لیے انشاءاللہ 3 دن کے لیے کراچی عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہوگی، مدنی مذاکرے بھی ہوں گے، خصوصی مدنی مذاکرے بھی ہوں گے اور انشاءاللہ بہت ساری برکتیں نگران شورا کا بیان امید ہے عبدالنبی بھائی بھی ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی بھی برکتیں حاصل ہوں گے۔ اچھا اب میں جو ہر شب جمعہ ہمیں درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ ہوگا، نہایت مختصر ذکر اور دعا ہوگی تاکہ وقت مجھے بھی اندازہ کافی ہو گیا، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام۔ تو اب یہ دعائیں جو ہم درود اور دعائیں پڑھتے ہیں مل کر پڑھ لیں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیمی الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا۔ اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا
الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب. اب انشاءاللہ ذکر ہوگا، پھر دعا ہوگی. جو جہاں کھڑے موقع ملے تو بیٹھ جائیں. یہ خاص قبولیت کا وقت ہے. اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، نہ جانے آج کس کی آمین کے صدقے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. کعبۃ اللہ شریف کا تصور کرتے ہوئے آئیے درود و سلام پڑھیں.